بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ناظرین، کل مولانا فضل الرحمان تمام آل پارٹیز کانفرنس تھی فلسطین کے حوالے سے، اور اس میں پی ٹی آئی کے علاوہ تمام جماعتیں اس میں شامل تھیں، اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بھی اس میں شامل تھے۔ اب ناظرین، فلسطین کا معاملہ تو وہ اظہار یکجہتی کرنی تھی، انہوں نے اس کا ایک تھا، ان کا حکومت نے اپنا ایک موقف، اپنا بیان، اعلامیہ جاری کرنا تھا، لیکن اس سے ہٹ کے حکومت کا جو مین پرپس تھا وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے تھا کہ آیا مولانا فضل الرحمان اب فائنل جو ہے وہ ووٹ ہمیں دیں گے یا نہیں دیں گے۔ ان کو اعتماد میں لینا تھا اور مولانا فضل الرحمان کو راضی کرنا تھا کہ وہ اب ہم جیسے ہی وہ فائنل کریں اور ہم ادھر سے پھر قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں، سینٹ کا اجلاس بلائیں اور 1-2 گھنٹے کے اندر اندر قانون پاس کروائیں اور صدر پاکستان آصف علی زرداری سے سائن کروائیں اور اس پر عمل کر دیں۔ لیکن ناظرین، اس کا الٹ ہو گیا۔ رات جب ہوا تو پتہ چلا کہ اب مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے اپنا ایک آئینی مسودہ تیار کر لیا ہے۔ ناظرین، پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور جے یو آئی ایف کے رہنماؤں کی جو ہے وہ آپس میں ایک ملاقات ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں۔ اب اس کے بعد پھر میڈیا ٹاک کی تھی سلمان اکرم راجہ جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے میڈیا ٹاک کی، انہوں نے کہا جی کہ 2 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے مولانا فضل الرحمان نے، اور اس میں 1 رکن ہمارا ہوگا اور 1 ان کا ہوگا، جس میں کامران مرتضیٰ سینئر ایڈوکیٹ جے یو آئی ایف سے تھے اور دوسری طرف سے سلمان اکرم راجہ۔ ان دونوں نے اپنی باہمی مشاورت سے آئینی مسودہ اختیار کرنا تھا اور اس آئینی مسودے کو پھر تیار کر کے پیپلز پارٹی کو دکھانا تھا۔ تو اب ناظرین، مسودہ آئینی جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے، اب خبریں آ رہی ہیں، اور آج یا کل جو ہے وہ پبلک میں بھی آ جائے گا اور پیپلز پارٹی کو بھی وہ مسودہ دکھایا جائے گا۔ اب اس آئینی مسودہ جو باہمی مشاورت سے پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف نے تیار کی ہے، اس کے اندر اب ذرائع سے خبریں یہ چل رہی ہیں کہ آئینی عدالت کا قیام بھی نہیں ہے۔ مقصد یہ کہنے کا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت جو ہے اس کو نہ بنایا جائے۔ انہوں نے اپنی رائے دی ہے، یہ تو اب آئے گا سامنے، منظر عام پر آئے گا تو آئینی مسودہ تو پتہ چل جائے گا، لیکن ابھی ذرائع سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا جو آئینی مسودہ ہے اس کے اندر یہ طے پایا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ہی کانسٹیٹیوشنل بینچ تشکیل دیا جائے، وہ آئینی مقدمات کو سنیں، بجائے اس کے کہ ہم وفاقی عدالت، آئینی عدالت کوئی 6-7% کیسز کے لیے آئینی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر 6 سے 7% آئینی عدالت کے کیسز ہیں، تو اتنے کیسز کے لیے جو ہے وہ آئینی عدالت نہ بنائی جائے، سپریم کورٹ کے اندر ہی بینچ تشکیل دیا جائے اور وہ مقدمات آئینی عدالت کے سنیں۔ اس میں یہ زیادہ سے زیادہ کیا جا سکتا ہے کہ ہر صوبے سے ایک جج کی نمائندگی دی جائے تاکہ 4 صوبوں سے جو ہے وہ جج اس کو سنیں، یا پھر جو آئینی قوانین کے اوپر وہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں ان کو جو ہے ان پر جو بینچ تشکیل دیا جائے، وہ 5 رکنی ہو، 6 رکنی ہو، 7 رکنی ہو، وہ بعد میں دیکھی جائے۔ ایک چیز یہ، دوسرا ناظرین یہ کلیئر کٹ پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر ملٹری کورٹس کا قیام جو ہے وہ بھی نہیں ہے، یعنی کہ مولانا فضل الرحمان اور جو تحریک انصاف کی جماعت ہے ان کے باہمی مشاورت سے جو مسودہ تیار کیا گیا اس کے اندر ملٹری کورٹ کا کچھ جو ہے نا چیزیں اس میں وہ آؤٹ کی گئی ہیں اور کچھ میں ترمیم جو ہیں وہ اپنی شامل کی گئی ہیں۔ اب ناظرین، وہ آج کل میں جب پریس کانفرنس ہوگی تو پبلک میں آ جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا حکومت اس آئینی مسودے کو مانتی ہے یا نہیں مانتی۔ ظاہری بات ہے کہ اب ان کی پھر آپس میں میٹنگز ہوں گی، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں گی، اور پیپلز پارٹی جو ہے پھر وہ مشاورت کرے گی حکومت کے ساتھ، تو وہ مل کر تو وہ اب مزید ڈیلے ہوگا۔ اب یہاں تک 8 اکتوبر تک، آج کی ڈیٹ تک تحریک انصاف بھی کامیاب ہو گئی۔ پہلا کریڈٹ تحریک انصاف کو بھی جاتا ہے کہ وہ احتجاج کی صورت میں انہوں نے حکومت کو ڈیلے کروایا۔ پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان انہوں نے پریس کانفرنس کی لاسٹ ٹائم اور انہوں نے کہا کہ آئینی مسودہ جو ہے وہ ہم تیار کریں گے، تمام کی مشاورت سے تیار کیا جائے اور اس کے بعد پھر آئینی ترمیم پاس کروائی جائیں، اتنی جلدی کچھ نہیں ہے، اور ایس سی او کے بعد دیکھا جائے۔ اور انہوں نے اس وقت حوالہ دیا تھا مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ 18ویں ترمیم جب ہم نے منظور کی تھی، پاس کی تھی، تو اس وقت 9 سے 10 مہینے کا ٹائم ہم نے لیا تھا اور اس کے بعد تمام سیاسی جماعتیں اس پر متفق تھیں۔ تو اسی طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم کے لیے بھی ہمیں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے، تمل سے بشمول پی ٹی آئی کو ملا کر اور اس کے بعد پھر ان کو پاس کروایا جائے۔ اب وہی ہوا ناظرین کہ یہاں تک حکومت جو ہے وہ ناکام ہو گئی، اور مولانا فضل الرحمان اور تحریک انصاف یہ دونوں جماعتیں جو ہیں حکومت کو اس وقت تک لے آئی ہیں۔ اب دن رہ گئے ہیں 2 دن تک اگر حکومت کروا سکے گی تو ٹھیک ہے، ادروائز پھر اگلے ہفتے تو آئینی ترمیم ہونے نہیں جا رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلے ہفتے ایس سی او ہو رہی ہے اسلام آباد کے اندر، تو کسی قسم کا کوئی سیشن جو ہے وہ نہیں ہوگا اور حکومت کا تمام فوکس ایس سی او پر ہوگا۔ اور پھر ایس سی او کے بعد جو آخری ہفتہ رہ جائے گا وہ رہ جائے گا قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کا۔
तो 25 अक्टूबर को काजी फाइज ईसा साहब ने जो है वो घर चले जाना है। तो फिर हुकूमत के लिए वो आखिरी हफ्ता जो है उसके अंदर तरमीम करवाना बहुत ही मुश्किल होगा, और मुझे नहीं लगता कि मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ अब, क्योंकि मौलाना फजल रहमान तो डायरेक्ट हुकूमत के साथ राब्ते में हैं, पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत कर रहे हैं, तो मौलाना फजल रहमान और पीपल्स पार्टी ये दो इकट्ठे हैं, तो जाहिर बात है कि पीटीआई की जो वो बात है वो मौलाना फजल रहमान ही आगे पहुंचा रहे हैं हुकूमत को। तो वो किसी सूरत अब लगता नहीं है कि आखिरी हफ्ते के अंदर भी काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के जो दिन थोड़े रह जाएंगे 5-6 दिन के, उन दिनों के अंदर भी तरमीम करवाएं, तो वो किसी तरीके से मौलाना फजल रहमान उसको आगे ले जाएंगे। अब जब 25-26 अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम होंगी तो उसके अंदर पीपल्स पार्टी भी शामिल, पीटीआई भी शामिल होगी, JUIF भी शामिल होगी। तो फिर अब यानी कि फिर काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो ना तो एक्सटेंशन, ये तो आईनी मुसवदा जो आ रहा है इसके अंदर काजी फाइज ईसा की ना एक्सटेंशन का मामला उसके अंदर है, ना यानी कि जजेस की उम्र बढ़ाने का मामला उसके अंदर है, तो ये चीजें भी उस आईनी मुसवदे के अंदर आउट। आज या कल हुकूमत चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर देगी, यानी कि 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह। अब ये नोटिफिकेशन क्यों जारी हो रहा है? एक तरफ तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने टफ टाइम दिया हुकूमत को, ये एक अलग मामला है कि अली अमीन गंडापुर आए केपी हाउस के, फिर केपी हाउस के अंदर से फिर वो उन्होंने बाद में केपी असम्बली में जाके स्पीच की कि मुझे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, मैं किसी की हिरासत में नहीं था, मैं खुद छुपा हुआ था, ये सब ड्रामेबाजी थी, ये एक अलग मामला है। लेकिन हुकूमत को टफ टाइम दिया तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, 3-4 दिन डिले करवाया कि आईनी तरमीम पास ना हो सके। दूसरी तरफ से मौलाना फजल रहमान की जमात का प्रेशर था, क्योंकि उनके 5 वोट सेनेट के अंदर थे, 8 वोट कौमी असम्बली के अंदर थे, जबकि पीटीआई कह रही थी कि हमारे 3 लोग जो हैं वो तोड़ लिए गए हैं, लेकिन हुकूमत के पास फिर भी आईनी तरमीम पास करवाने के लिए बंदे शार्ट हो रहे थे, कितनों को खरीदते या कितने के लिए जो है उनके लिए परेशानी एक किस्म की थी। तीसरा नाजरीन, वुकला आल पाकिस्तान वुकला कन्वेंशन कल इस्लामाबाद के अंदर हुआ है, उसमें जो इंडिपेंडेंट ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप को लीड कर रहे हैं हामिद अली खान ग्रुप, वो तो पूरा का पूरा आईनी तरमीम जो है उनके खिलाफ हैं, काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के खिलाफ हैं। लेकिन जो कल तकरीरें की हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप के सीनियर वुकला ने, इंडिपेंडेंट ग्रुप हुकूमत के कंट्रोल में है, आजम नज़ीर तारड़ उसको देख रहे हैं, करोड़ों रुपए के फंड जारी किए गए हैं, DHA के अंदर सोसाइटीज जो हैं वो बना के देने का कहा गया उन्हें, तो वो तो किसी सूरत पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ये हुकूमत के कंट्रोल में। लेकिन इन्हीं के लोग जो हैं कल सीनियर वुकला जो हैं वो एक पेज पर आ गए हैं और उन्होंने कहा किसी सूरत आईनी तरमीम जो होने जा रही हैं और उसके बाद वफाकी आईनी अदालत का क़याम जो होने जा रहा है, हम इसे तस्लीम नहीं करेंगे। अब ये मल्टीपल प्रेशर हुकूमत के ऊपर आए, तो अब हुकूमत, और फिर चौथी जो है वो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक्सिक्यूटिव जजेस हैं, जो लास्ट टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही के अंदर उनकी मुलाकात हुई थी, जिसमें 10 जजेस का कहा जा रहा है कि 10 जजेस उनके चैम्बर में बैठे थे, और 10 जजेस जो हैं उन्होंने एक फैसला कर लिया, लेकिन वो क्योंकि हुकूमत का देख रहे हैं कि वो आईनी तरमीम क्या करेंगे, फिर वो आखिरी टाइम पर आकर अपना पत्ता शो करेंगे। तो अब हुकूमत ये देख रही है कि वुकला भी मंजर आम पर आ गए हैं और जजेस जो हैं एक्सिक्यूटिव जजेस वो भी कुछ सोच कर बैठे हैं, तो उनको भी रोकने के लिए, ताकि कुछ ऐसा इकदाम उन जजेस की तरफ से ना हो जाए जो फिर हमारे फिर गले पड़ जाए, तो वो अब आज या कल जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन एज ए चीफ जस्टिस जो है वो जारी किया जा सकता है।